वक्त की मूवमेंट एस्ट्रोलॉजीज के मुताबिक बड़े दिलचस्प वाक़यात पैदा करती है एरीज़। मई के तीसरे हफ्ते में ऐसे इम्पॉर्टेंट वाक़यात आपके सामने आएंगे जिन वाक़यात को अगर आप समझें, जिन इवेंट्स को अगर आप समझें तो आप उनसे ज़्यादा और अच्छे अंदाज से फ़ायदे ले सकते हैं। प्लैनेटरी एक्शन जहां बहुत मुस्बत तब्दीलियां पैदा करते हैं, वहां कुछ ऐसी चेंजेस भी आ जाती हैं जिन चेंजेस से ज़रा वक्त इम्तिहान की तरह से गुजरने लगता है। उस इम्तिहान में आपने कैसे सुरखरू होना है, उसमें आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए, वो मैं आपको इसी वीडियो के दौरान रेमेडीज़ की सूरत में भी और अपनी एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस की सूरत में भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन आपको पहले अच्छी खबरें सुनाता। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स, जो आपकी नेचर को फ्यूल अप करता है, जिससे आपकी बहादुरी, आपकी हिम्मत और आपकी कॉन्फिडेंस में मेजर फ्यूलिंग प्रोड्यूस होती है, ये 18 मई को आपके लिए सेकंड एंगल पर होगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक इसके 3 मेजर एडवांटेजेस हैं। मैं टू दी पॉइंट रहता हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस बयान नहीं करूँगा, आसान उर्दू में आसान अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए आपको डिफ़ाइन करता हूँ कि इस हफ्ते से आपकी सेहत और तंदुरुस्ती, आपकी हिम्मत अफजाई कैसे माली फ़वाइद में बदलेगी, कैसे बेरोज़गारी का ख़ात्मा करेगी, कैसे आपको आपकी तवक्को से बढ़कर रिजल्ट्स मिलेंगे। बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स इट इज़ अ टाइम ऑफ रिस्क टेकिंग। अगर आप एक रूटीन सोर्स ऑफ इनकम अपनाए हुए थे एरीज़, जैसे चल रहा है उसी बुनियाद पर चल रहे थे, तो फिर ये मार्स आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी में नई मूवमेंट्स, नए डिसीजंस, नए प्लान्स बनाएंगे तो दिलचस्पी इम्पॉर्टेंट वाक़यात आपकी ज़िंदगी में पेश आएंगे। आपकी सोर्स ऑफ इनकम की ग्रोथ एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक हाईली एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप अपने सोर्स ऑफ इनकम से, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप एम्प्लॉय हैं, चाहे किसी भी तर्ज का आपका ज़रिया माश है, अगर उससे सेटिस्फाइड हैं तो फिर ज़रूरत नहीं कि आप अपने ज़रिया माश में कोई तब्दीलियां लेकर आएँ। लेकिन अगर आप अपने ज़रिया माश में इस महंगाई के दौर में, इस जंगी किस्म की ख़ित्ते के दौर में उलझे हुए हैं, जिस जगह कारोबार कर रहे हैं वो एरिया या वो कंट्री आपके लिए अब डाइजेस्टेबल नहीं है, आप उस एरिया के हालात को, महंगाई को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको नए रिस्क लेने चाहिए और उन जगहों पर शिफ्ट होना चाहिए जिन जगहों पर आपको आसाइश ज़िंदगी, पीस ऑफ माइंड एंड लाइफ स्टैंडर्ड्स ईजीली मुयस्सर आ जाए। और इसमें देर मत करिए, ये चीज़ें अभी कुछ हफ्तों तक के लिए, इवन कुछ महीनों तक के लिए इसी तरह उलझी हुई रहेंगी, इसके फ़ौरन सॉल्यूशंस नहीं हैं। लिहाजा अगर आप सोर्स ऑफ इनकम में सेटिस्फाइड हैं तो हालात कुछ भी हों, आप चलते रहिए। लेकिन अगर आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल को डिक्रीज़ कर रहे हैं, अपने बच्चों से कुर्बानी मांग रहे हैं, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपरली नहीं निभा पा रहे, तो मेरा मशवरा है कि आपके पास जो सेकंड ऑप्शन हो, घर वापस आने का या होमलैंड पर वापस आने का या किसी दूसरे कंट्री या दूसरे एरिया में मूव होने का, वो डिसीजन ले लिया जाए इस हफ्ते। यहाँ से ईद के सीज़न में ये डिसीजन हो जाने चाहिए। दूसरा फ़ायदा, इस वक्त तमाम उस तरह की इन्वेस्टमेंट्स जो आपकी ज़िंदगी के एसेट्स, यानी कि आपका विरसा या आपकी जमा शुदा पूंजी, आपकी वो एक माली रिज़र्व्स जो आपने अपने बुरे वक्त के लिए संभाल के रखे थे और आप उसे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो अभी आपको रुकना चाहिए। दिस इज नॉट द प्रॉपर सीजन बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स जिसमें आप बड़ी रकम, बड़े फंड्स इन्वेस्ट करके और इस उम्मीद में बैठें कि चीज़ें बेहतर होंगी। ये फ़ौरन बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। मैंने इसको प्रॉपरली डायग्नोज किया है ऑन द बेस ऑफ माई एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस। तो इसके 3 मैंने पेशंगोइयाँ की।
مارس سے ریلیٹڈ. تو یہ ایک ایونٹ تھا جسے ابھی میں نے ڈیفائن کیا. دوسرا ایونٹ 17 تاریخ کو ذی الحج کا چاند ہوگا. چاند ہر 30 دن بعد ہوتا ہے. پہلے چاند اپیئر ہوتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے، پھر پورا ہوتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے. یہ ہر مہینے کا اس کا اصول ہے. لیکن اس دفعہ والا چاند ذی الحج کا چاند ہے، جو کامن طرز کے ایڈوانٹیجز کے علاوہ اسپرچول طرز کے ایڈوانٹیجز دے گا. اور یہ نیو مون جو ہے آپ کے لیے یہ سیکنڈ اینگل پر، ٹورس اینگل پر ہوگا. اینڈ اس کی وجہ سے آپ کے اندر روحانی جو توکل ہے، بلیوز ہیں، وہ انکریز کریں گے. اور میرا یہ مشورہ بھی ہے ایز اے بھائی بھی، ایز اے اسٹرالوجر بھی، کہ اپنا اخلاص، اپنی سنسیئرٹی اپنے رب کے ساتھ انکریز کرنے کی کوشش کریے. جس طرح آپ سنسیئر ہوتے ہیں اپنے بزنس کے فوائد کے ساتھ، جس طرح آپ سنسیئر ہوتے ہیں اپنی زندگی کی پینز کو دور کرنے کے لیے، بڑی سنسیئر کوششیں کرتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے بزنس کے ساتھ بڑا سنسیئر ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے جسم، اپنے آرگن پرفارمنسز کا بڑا دھیان رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں بڑے پرخلوص ہیں. اسی طرح اپنی مذہبی رسومات کو نبھانے میں بھی آپ اگر پرخلوص ہو جائیں گے تو آپ کے دل میں ایسا علم، ایسا اطمینان، ایسا کنیکشن رب کے ساتھ پیدا ہوگا جس کے فائدے ہی فائدے ہیں. اصل میں یہ دور ایسا ہے جس میں مٹیریل چیزوں کو یا سامنے ہونے والے واقعات کو ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن روحانی طرز کے واقعات انٹرنلی روح یا اسپرٹ کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کسی مالی ڈیل کو پورا ہوتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، وہ احساس آپ کو زیادہ مال اور اسباب جمع کرنے کی طرف لے جاتا ہے. لیکن نماز میں یا دیگر اسپرچول پرفارمنسز میں آپ کو وہ سکون ان دنوں اس لیے میسر نہیں آتا کہ آپ اسے خلوص کے ساتھ نہیں کرتے، سنسیئرٹی کے ساتھ نہیں. آپ اسے ایک ڈیوٹی سمجھ کے کر رہے ہیں کہ مجبوری ہے، کرنا ہے. تو اس سے وہ محبت میسر نہیں آئے گی جو محبت کے بعد دل میں سکون آتا ہے. سو میری ایڈوائز ہے کہ ان 10 دنوں میں اپنے معاملات روحانی طرز کے سیٹل کرنے کی کوشش کریے. وینس آپ کے لیے کینسر اینگل پر آ جائے گا 19 اپریل کو. یہ تیسرا ایونٹ ہوگا، اور اس ایونٹ کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ایموشنز، جذبات کی ایک نئی لہر آئے گی. اور یہ نئی لہر آپ کی زندگی میں اٹینشنز، رسپانسبلٹی، رومانس، ریلیشن شپ اچیومنٹس اینڈ بیوٹی لونگ نیچر پیدا کرے گی. اور پھر سب سے بڑا ایونٹ 21 مئی کو ہوگا، جب سورج بھی آپ کے تھرڈ اینگل پر اپیئر ہوگا، جس کی وجہ سے تمام تر پلینٹس کی سپورٹ آپ کے پاس ایک ایسی کامیابی کی لائن آف ایکشن کریٹ کرے گی جس میں آپ اپنی بات اپنے رولز اور اپنے قوانین کے مطابق منوا سکیں گے. یہ 3 ایونٹس، نیا چاند، مارس کی نئی پوزیشن، سورج کی نئی پوزیشن، آپ کے ٹائم بیہیویئر کو یکسر کامیابیوں میں بدلے گی. اور اس میں سب سے بڑا رول ادا کرے گا دا نیو پوزیشن آف مرکری. یہ 17 مئی کو سامنے آئے گا. اینڈ مرکری از ریپریزنٹیو آف یور مائنڈ اسکلز. مرکری جب بھی ایگزالٹڈ ہوتا ہے، آپ کے تمام پلانز جو پائپ لائن میں تھے وہ حقیقت کا روپ دھارنے لگیں گے. اور ایسی انٹرسٹنگ ڈیسیجنز اینڈ ایسی انٹرسٹنگ لائنز آپ کو ملیں گی جس میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ انوالو ہوتے ہوئے کامیابیوں کی ڈگر پر چل نکلیں گے. سیٹسفیکشنز بڑھیں گی، کانسنٹریشنز بڑھیں گی، پروفٹ ریشو انکریز ہوگا، اینڈ وہ اطمینان میسر آئے گا جو کسی کامیاب ایریز کو میسر آیا کرتا ہے. اب یہ جو 4 ایونٹس میں نے آپ کو بیان کیے، یہ ایسٹرولوجیکل رولز کے مطابق بہترین ایونٹس ہیں. اور اس میں مقاصد زندگی، اس ٹائم میں مقاصد زندگی پر کام کرنا ہی چاہیے. ہم اس مقاصد زندگی کے حصول کے لیے عقل و ذہانت، جسمانی قوت، لیڈرشپ کوالٹی اور نئی ویو آف ایموشنز کو استعمال کرتے ہوئے کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن
ایک ٹربل بھی ہے. میں یہ ٹربل کئی ہفتوں سے بیان کرتا آ رہا ہوں. سیٹرن نام کا ایک پلینٹ ہے جو ویسٹرن اسٹرالوجی رولز کے مطابق ایک ٹربل ایریا میں ہے اور وہ ریزسٹنسز دے گا. اس کو کور کرنے کے لیے ایریز کو بلو سفائر پہننا چاہیے. یہ ایک افیکٹو ریمیڈی ہے, ایکسپیرینس بیسڈ ہے, اس پر تجربے کر لیے گئے ہیں, اور ساتھ میں سورہ شمس کی تلاوت دن میں 5 دفعہ کرنی چاہیے. اگر یہ 2 ریمیڈیز پرفارم کی گئیں تو ایریز کی پرفارمنس بائی نیچرل فلو اینڈ بائی دس ریمیڈی یہ انکریز کرے گی, اور ایریز کے بہت سارے ضعف, بہت ساری کمزوریاں, بہت ساری وریز ریپیئر ہو جائیں گی. بلو سفائر اچھا لینے کی کوشش کریے. ہم نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس خوشی کے سیزن میں, اس روحانی سیزن میں, ذی الحج کی 1 تاریخ سے عید کے 3 دنوں تک اپنے ٹوٹل اویلیبل آن لائن بلو سفائر سٹاک پر 40% ڈسکاؤنٹ آفر کر دیا ہے, اور یہ ایک یونیک ایونٹ ہے. ہم ہمیشہ ہی اس طرح کے اسپرچول سیزنز میں ڈسکاؤنٹس آفر کرتے ہیں. سو یہ سیزن اگر آپ کیش کرنا چاہتے ہیں اپنی بہترین صلاحیتوں سے تو بلو سفائر آپ ایسٹرو جیمز لمیٹڈ کے آن لائن سٹور سے بائی کر سکتے ہیں. سورہ شمس آپ جیسے ہی نیا چاند ہو تلاوت شروع کر سکتے ہیں. اینڈ اچھے دور کا آغاز تو ابھی 17 مئی کو ہی ہو جائے گا, تو امید کرتا ہوں کہ یہ ہفتہ زندگی میں بڑی چینجز لے کر آئے گا. اگر ان چینجز میں سے آپ اتنا سا بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ایک میجر اینڈ ریڈیبل چینج کی وجہ بنے گا, اور لائف میں استحکام آئے گا. اس استحکام کو انجوائے کرتے ہوئے مجھے اور میری ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایریز ان چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈیپ ریسرچز کے بعد ود مائی سنسیئر ایموشنز, ود مائی سنسیئر ریسرچز انفارمیشن آپ تک پہنچائی جائے. آپ کی محبتوں کا منتظر رہوں گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے